جی امانت کا مفہوم کیا ہے؟ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ مثلا معلم کے پاس علم امانت ہے، ٹیچر کے پاس نالج اور علم امانت ہے، مرشد کے پاس ارشاد و دعوت، واعظ و نصیحت امانت ہے۔ اسی طرح باپ کے پاس اولاد کے حقوق امانت ہیں، مالدار کے پاس مال زکوٰۃ غریبوں کے لیے امانت ہے، اور ارباب اقتدار کے پاس اور حکمرانوں کے پاس عوام کے حقوق امانت ہیں۔ قاضی کے پاس عدل و انصاف پر فیصلہ کرنا امانت ہے۔ لہذا اگر ایک استاد، ایک ٹیچر، پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹس کو امانت داری کے ساتھ پڑھاتا ہے وہ امانت دار ٹیچر ہے۔ اور اگر وہ کہے جی کہ کلاس میں یہ چیز میں نہیں بتاؤں گا، پارٹ ٹائم میرے پاس اکیڈمی آؤ میں تمہیں پڑھاؤں گا، تو سمجھ لو وہ میڈم ہو، وہ ٹیچر ہو، وہ کرپٹ ہے۔ مجھے اپنے استاد گرامی کا وہ جملہ یاد ہے جن سے میں نے میٹرک اور ایف اے کیا تھا۔ کیپٹن صاحب تھے، وہ فوج میں 40 ایئرز 40 سال انہوں نے ٹیچ کیا، پڑھایا۔ مجھے آج بھی اپنے استاد گرامی کے وہ جملے یاد ہیں۔ فرماتے تھے بیٹا اس سے بڑی بددیانتی کیا ہوگی، وہی سکول ہے، وہی میڈم ہے، وہی استاد ہے، کلاس میں اس کو پڑھانا نہیں آتا۔ جب وہی کلاس کے بچے پارٹ ٹائم اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، وہ میڈم، وہ ٹیچر بڑے اچھے طریقے سے پڑھاتی ہے، یہ بددیانتی ہے۔ اگر استاد امانت دار ہے، پروفیسر، ٹیچر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر امانت دار ہے، اور وہ اپنی کلاس کے اندر، سکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر وہ دیانت داری سے پڑھاتا ہے، میں سمجھتا نہیں ہوں کہ بچوں کو ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت پیش آئے۔ اگر استاد صحیح امانت داری سے پڑھائے، میں نے ان سے میٹرک ایف اے کیا، ہمیں ٹیوشن کا کبھی نام بھی پتہ نہیں تھا یہ بھی کوئی بلا ہوتی ہے۔ بالکل ہم نے کسی سے میٹرک ایف اے میں ٹیوشن نہیں پڑھی، کیونکہ ہمارے استاد امانت دار تھے۔ اللہ کی فضل و کرم سے میں خود بھی یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر استاد ہوں، میں اس بات کو جانتا ہوں۔ میں نے آج بھی کلاس میں بچوں کا بیٹا کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ بار بار پوچھیں، میرا فرض ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں نا، جب یونیورسٹی کالج استاد کو پے دیتا ہے تو استاد کا کام ہے نا کہ وہ دیانتداری سے پڑھائے۔ لہٰذا اگر ایک استاد ٹیوشن کے اندر صحیح پڑھاتا ہے، کالج کے اندر صحیح نہیں پڑھاتا، سکول میں میڈم صحیح نہیں پڑھاتی، سمجھ جاؤ وہ بددیانت ہے ٹیچر۔ نمبر 2، مرشد کے پاس، شیخ کے پاس، پیر صاحب کے پاس واعظ و نصیحت کرنا امانت ہے۔ یہ جو بڑی بڑی گدیوں پر مشائخ عظام بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں اکثر وہ ہیں جو علم سے بھی دور ہیں، عمل سے بھی دور ہیں۔ یہ ان سے پوچھا جائے گا۔ بعض اچھے بھی ہیں، سارے ایک طرح کے پیر نہیں ہیں، جو اچھے ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، لیکن وہ پیر، وہ مشائخ عظام جو بڑی بڑی گدیوں کے اوپر بیٹھ کر مریدین سے نذرانے تو وصول کرتے ہیں، ان کو قرآن نہیں سناتے، درس قرآن نہیں دیتے، درس حدیث نہیں دیتے، شریعت کے حکام نہیں بتاتے، ان کی تعلیم و تربیت نہیں کرتے، سمجھ لو وہ بہت بڑا پیر کیوں نہ ہو، بہت بڑی گدی کے اوپر بیٹھنے والا کیوں نہ ہو، وہ بددیانت ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح باپ کے پاس، بلکہ میں اپنی بات بھی کروں، اگر ایک عالم دین، مبلغ اسلام بھی اگر قرآن و سنت کے حکام صحیح بیان نہیں کرتا، ڈنڈی مارتا ہے، یہ مسئلہ کیا فلاں چودھری صاحب، فلاں کمیٹی کا ممبر، فلاں بندہ ناراض نہ ہو جائے، میری تنخواہ بند نہ ہو جائے، وہ عالم دین بھی کرپٹ ہے۔ عالم دین کا فرض ہے قرآن و سنت کے حکام بتائے، صحیح قرآن و سنت کے حکام بتائے، کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے، اللہ کی رضا کے لیے صحیح حکام بتائے۔ جو عالم دین درس قرآن دے، درس حدیث دے، درس فقہ دے، بنیادی مسائل بتائے، اللہ رسول کے حکام بتائے، وہ عالم دین ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن جو نماز پڑھا کے کمرے میں جا کے چھپ جائے، نہ کسی کے پاس بیٹھے، نہ کسی سے کوئی بات پوچھے، نہ کسی کو کوئی مسئلہ بتائے، سمجھ جاؤ وہ عالم دین بھی بددیانتی کر رہے ہیں، اس سے پوچھا جائے گا۔
اسی طرح ایک باپ کے پاس اولاد کے حقوق بھی امانت ہیں. اگر کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت صحیح دیتا ہے، علم سکھاتا ہے، علم دین سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، اللہ رسول کے احکام بتاتا ہے، وہ باپ امانت دار ہے. اور اگر اس نے اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھایا، علم نہیں سکھایا، قرآن و سنت کے حکام نہیں سکھائے، کرپشن سکھائی، بدیانتی سکھائی، اس باپ سے بھی قیامت کے دن سختی سے حساب لیا جائے گا. مالدار کے پاس مال زکوٰۃ امانت ہے. یہ جو کروڑ پتی لوگ ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، جگیردار ہیں، وڈیرے ہیں اور بڑے بڑے وزراء ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء جن کے پاس کروڑوں میں اربوں میں روپیہ پیسہ ہے، لیکن غریب کو نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، مستحق ان کے پاس لوگ فاقے کر رہے ہیں، لوگ غربت سے تنگ آ کے خودکشیاں کر رہے ہیں. ان بڑے بڑے جگیرداروں سے، مالداروں سے بھی قیامت کو پوچھا جائے گا. وہ بھی خیانت کر رہے ہیں، وہ بھی کرپشن کر رہے ہیں. اسی طرح قاضی کے پاس عدل و انصاف کے اوپر فیصلہ کرنا امانت ہے. اگر کوئی جج چند پیسوں کے اوپر بک جائے اور عدل و انصاف کے اوپر ڈیسیژن نہ دے، کرپشن کرے، سمجھ لو وہ جج بھی کرپشن کر رہا ہے، وہ بدیانت ہے، اور اس سے قیامت کے دن سختی سے نپٹا جائے گا. ارباب اقتدار کے پاس، بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس عوام کے حقوق امانت ہیں، جو خود عیاشیاں کر رہے ہیں، جن کے سوئس بینکوں کے اندر اکاؤنٹ ہیں، اربوں ڈالر کے مالک ہیں، اور عوام بیچاری غربت کا شکار، مہنگائی کا شکار، بے روزگاری کا شکار. ان سے بھی سختی سے حساب لیا جائے گا. وہ بڑے بڑے حکمران بھی خیانت کر رہے ہیں.